وسعت اللہ خان کا کالم 74 سالہ گریٹ احتساب سرکس حصہ پنجم یا آخری حصہ۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات کے نتیجے میں نواز شریف پہلی بار وزیر اعظم بنے۔ جس طرح آج کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران حکومت ایک صفحے پر ہیں، بینہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں 30 برس پہلے یہی خیال تھا، اور کیوں نہ ہوتا۔ سیاسی افق پر شریف خاندان 1979 میں پنجاب کی سیاسی اٹلس پر نمودار ہوا۔ تحریک استقلال کے سابق رکن نواز شریف گورنر غلام جیلانی خان کی ماشاء اللہ انتظامیہ میں مشیر خزانہ مقرر کیے گئے۔ برادر خورد شہباز شریف لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے صدر تھے۔ ہال روڈ کا تاجر ماشاء اللہ دور کے استحکام کے سبب خود کو محفوظ و مامون تصور کر رہا تھا، اور راوی با کنارے راوی بیٹھا سکھ چین لکھ رہا تھا۔ صنعت کار اس لیے بھی ضیاء دور کے گرویدہ تھے کیونکہ بٹو دور میں کیمیائے گئے صنعتی یونٹ اصل مالکوں کو واپس کیے جا رہے تھے۔ اتفاق فاؤنڈریز بھی ان میں شامل تھا۔ حالات پلٹے تو اسٹیبلشمنٹ کے توسط سے اللہ کا فضل و کرم دن دونی رات چگنی ترقی کی شکل میں برسنے لگا۔ محمد خان جنیجو کی شکل سے نالا ہونے کے سبب ان کو مئی 1988 میں وزارت عظمیٰ سے برطرفی عمل میں آئی۔ لگ بھگ 3 ماہ بعد ضیاء الحق کا بھی بلاوا آ گیا، مگر ضیاء الحق کے بعد بھی جنیجو صاحب کا سیاسی وجود فیصلہ سازوں کو ہضم نہیں ہو پا رہا تھا، لہٰذا وہ مسلم لیگ جو 1950 کی غیر جماعتی پارلیمنٹ میں پیدا کی گئی تھی، اسے جنیجو صاحب کے اثر سے پاک کرنے کے لیے ایک اندرونی تختہ پلٹ کارروائی ہوئی۔ شریف برادران اور چودھری برادران نے ہاتھ ملایا اور جنیجو کو جنرل کونسل کے نام پر اجلاس بلا کر پارٹی صدارت سے چلتا کر دیا۔ مسلم لیگ کے 2 دھرے بن گئے، نون اور جیم، مگر سب جانتے تھے کہ پلڑا کس جانب جھکا ہوا ہے، لہٰذا ان کو سب نے کندھے پر اٹھا لیا اور جیم کو سڑک کنارے چھوڑ دیا۔ یہی ڈرامہ 2002 میں نون کے ساتھ ہوا، جس میں کاف لیگ پیدا کر کے اقتدار تھما دی گیا اور جیم کو بھی اس کاف میں گم کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی شناخت شریف برادران تھے۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت کی ناک میں نون کو نکیل ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ بے نظیر حکومت کو آپریشن مڈ نائٹ جکول کی مدد سے ہارس ٹریڈنگ، تحریک عدم اعتماد کے آئینی و جمہوری طریقے سے چلتا کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ کوشش ناکام ہوئی تو چند ماہ بعد براہ راست آئینی قدم اٹھاتے ہوئے صدر مملکت نے حکومت کو باہر جانے کا دروازہ دکھا دیا۔ پھر مہران گیٹ اور پھر انتخابات اور پھر نواز شریف کی پہلی وزارت عظمیٰ۔ 90 کی دہائی میں انتقال اقتدار کبھی نہیں ہوا، البتہ شراکت اقتدار ضرور ہوتی تھی۔ تکون کے ایک کونے پر 8ویں ترمیم سے مسلح صدر، دوسرے کونے پر سپہ سالار اور نچلے کونے پر سویلین وزیر اعظم۔ بطور ایک منتخب بہو یہ ذمہ داری وزیر اعظم پر تھی کہ وہ تکون کے باقی دونوں کونوں کو ساتھ کیسے لے کر چلے، مگر جس طرح بینظیر کی نہیں بنی، اسی طرح کرسی پر بیٹھتے ہی نواز شریف نے بھی خود کو اصلی با تصویر حکمران سمجھنا شروع کر دیا۔ لاہور پنڈی موٹر وے منصوبے اور یلو کیب اسکیم شروع ہوئی۔ مالیاتی قوانین کو بائی پاس کر کے پسندیدہ گان کی کاروباری سہولت کے لیے ایسا روز بکثرت جاری ہونے لگے۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری لانے اور پیسہ باہر لے جانے کی راہ میں حائل رکاوٹیں اور پوچھ پڑتال کم سے کم ہوتی گئی۔ پنجاب میں کوآپریٹو سوسائٹیوں کے دیوالیہ ہونے کا اسکینڈل نے لگ بھگ 7 لاکھ لوگوں کو پونجی سے محروم کر دیا۔ قوانین کو لچکیلا بنانے اور ایسا روز کی حکمت عملی سے تاجر اور صنعت کار طبقہ ایک ایسی طاقت بنتا چلا گیا جس نے سرمایہ کو سیاست کے لیے اور سیاست کو مزید سرمایہ پیدا کرنے کے لیے بنداس استعمال کیا۔ یہی مجرب فارمولہ نام بدل کر آج بھی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، مگر جب سویلین حکومت نے تکون کے 2 دیگر کونوں کو اختیاراتی داؤ پیچ سے کند کرنے کی کوشش کی تو بد زبانی نے درار ڈال دی۔ ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم ایک دوسرے پر سوتنی نگاہ رکھنے لگے اور جی ایچ کیو دونوں ایوانوں کی سرگرمیوں پر آنکھ رکھنے لگا۔ القصہ مختصر، جب نواز شریف نے حقیقی وزیر اعظم بننے کی مہم جوئی میں ہاتھ ڈالا تو طاق میں بیٹھے غلام صدر اسحاق خان نے ہاتھ ہی مروڑ دیا۔ اپریل 1993 میں نواز شریف حکومت رخصت ہوئی اور بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ بلخ شیر مزاری کابینہ میں آصف زرداری کو بھی بطور وزیر ماحولیات شامل کیے گئے، حالانکہ صرف 2.5 برس پہلے ہی زرداری صاحب کو مسٹر 10% مشہور کر کے ان کی اہلیہ کی حکومت انہی صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر کے آصف زرداری کو کرپشن کے الزامات میں بند کیا تھا۔ جب سپریم کورٹ نے نواز شریف حکومت کی برطرفی کی جولائی میں غیر قانونی قرار دے دیا تو پھر فوجی قیادت کے بعد سوائے اس کے کوئی راستہ نہ رہا کہ وہ صدر اور وزیر اعظم کو دونوں سے رخصت ہونے کی درخواست کرے اور ایک نئی تکون تشکیل پائے۔ سینٹ کے چیئرمین وسیم سجاد قائم مقام صدر اور عالمی بینک کی غلام گردشوں میں امپورٹڈ معین قریشی کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا۔ اگرچہ نگران حکومت کا کام انتخابی اہتمام کرنا تھا، مگر معین قریشی نے سابق ادوار کے بینک ڈیفالٹرز کی فہرست شائع کر دی۔
سرکاری زمینوں پر قابض مافیاؤں کے خلاف جہاد، زرعی ٹیکس، کالا دھن برآمد کرنے کے اقدامات کا اعلان کیا۔ گویا 90 دن کے لیے آنے والی حکومت نے اپنے منہ سے بڑا نوالا بنا لیا، جسے نگلے بغیر یہ نگراں حکومت رخصت ہوئی اور انتخابات کے نتیجے میں ایک بار پھر بے نظیر بھٹو برسر اقتدار آ گئی۔ بے نظیر حکومت نے آتے ہی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں موٹر وے منصوبے، یلو کیب اسکیم، 18 ارب روپے کوآپریٹو اسکینڈل اور بینکوں پر دباؤ ڈال کر بھاری قرضے لینے کے الزامات میں لگ بھگ 150 احتسابی پرچے اور قانونی ریفرنسز بنا دیے، مگر انہیں کسی خاص ششومت باوجہ آگے نہ بڑھایا۔ بے نظیر نے سینئر معتمد سردار فاروق لغاری کو صدر بنایا، البتہ بلاواسطہ انداز میں وقتاً فوقتاً سردار صاحب کو اس احسان کے بارے میں جتایا جا رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ انسان کو بار بار یاد دلایا جائے کہ تمہاری کرسی ہماری مرہون منت ہے تو ایک دن نہ ایک دن وفادار بھی کماندار میں تبدیل ہوتا ہے۔ لغاری صاحب تو بلحاظ مرتبہ تمندار بھی تھے۔ چنانچہ جب 20 ستمبر 1996 کو مرتضی بھٹو کا قتل ہوا تو بے نظیر کے دوسرے دور کی قسمت کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ نومبر میں فاروق لغاری نے حکومت برطرف کر دی۔ کرپشن کی چھان بین کے لیے ایک آرڈیننس کے ذریعے احتساب کمیشن بنا۔ کل تک جس نواز شریف اور ان کی جماعت کا احتساب ہو رہا تھا انہیں 2/3 اکثریت ملی اور اس اکثریت کے بل پر 4 ماہ کے اندر صدر لغاری کو ہی 8ویں ترمیم کی تلوار سے محروم کر کے چلتا کر دیا گیا۔ اب نواز شریف کی باری تھی پچھلی حکومت کا احتساب کرنے کی۔ فاروق لغاری کے قائم کردہ احتساب کمیشن کو ناکافی سمجھتے ہوئے شریف حکومت نے ایک احتساب بیورو تخلیق کیا، جس کی لگام سینیٹر سیف الرحمان کے ہاتھ میں تھما دی۔ سیف الرحمان نے بھی انت مچا دی۔ سوئس بینک اکاؤنٹس، آئی پی پیز کے ساتھ مشکوک سمجھوتوں، اے سی جی کو ٹیکنا، ٹریکٹروں کی درآمد کے گھپلے سمیت جانے کتنے ریفرنسز بنائے گئے۔ سی آئی اے سینٹر کراچی میں تشدد کے دوران آصف زرداری کی زبان پر چیرا بھی لگایا گیا۔ مخالف سمجھے جانے والے میڈیا مالکان کے خلاف مقدمے بنائے گئے۔ غرض جس نے بھی ماضی قریب میں جو بھی نسپسندیدہ کام کیا تھا 2/3 اکثریت کے بلڈوزروں سواروں نے اس پر سیف الرحمان چھوڑ دیا۔ جلد ہی 2/3 اکثریت طاقت بننے کی بجائے ہاضمے پر بوجھ بنتی گئی۔ احتساب اور انتقام کا فرق مدھم ہوتا گیا۔ مزید اختیارات کی بھوک نے آئین میں 14ویں ترمیم کے راستے امیر المومنین بننے پر اکسایا۔ پھر غضب یہ ہوا کہ سچ مچ کا وزیر اعظم بننے کے شوق میں پہلے دور کا سبق بھلا کر دوسرے دور حکومت میں نواز شریف نے پہلے اعلیٰ عدلیہ فتح کی اور پھر فوجی قیادت سے سینگ پھنسا لیے، مگر استعفیٰ دینے والے چیف کی جگہ جو نیا چیف پورے شجرے کا اطمینان کر کے چنا گیا، اسے دیکھ کر ضیاء الحق کی یاد آ گئی، جنہیں طاقتور ذوالفقار علی بھٹو نے بالوں میں درمیان سے نکلی مانگ والی تصویر کی بنیاد پر چنا تھا۔ پھر جس طرح ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کو چنا، اسی طرح پرویز مشرف نے 2/3 سے مسلح نواز شریف کو کارگل کی دیوار میں چن دیا۔ 12 اکتوبر 1999 کی کارروائی کے ایک ماہ بعد نیب وجود میں آئی۔ چونکہ 22 سالہ نیب کے فضائل و کمالات سے آپ بخوبی واقف ہیں، لہٰذا انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ پیار سے اسے نیشنل آرم ٹوئسٹنگ بیورو بھی کہتے ہیں۔ قائم تو نیب ایک فوجی حکمران نے کیا، مگر تیسری باری لینے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سویلین حکومتوں نے بھی اس ادارے کو جملہ اختیارات کے ساتھ یہ سوچ کر برقرار رکھا کہ اب تو تاحیات اقتدار میں ہی رہنا ہے، لہٰذا نیب ساتھ رکھنے میں کیا حرج ہے۔ آج یہی نیب عمران حکومت کا بھی ترکہ ہے۔ احتساب کی ٹرین کا تیز رفتار سفر پہلے کی طرح جاری ہے۔ اگلے کسی اسٹیشن پر جب کوئی مسافر اترے گا تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی ٹکٹ چیکر کھڑا ہوگا اور مسافر اسے سمجھا رہا ہوگا، بھائی صاحب آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، 1 منٹ میری بات تو سنیں، قصہ ختم۔